بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی جیوش چینل، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 13 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کی اطلاع کے لیے میں عرض کرتا چلوں کہ اس کہانی کی تمام اقساط بالترتیب سننے کے لیے ڈسکرپشن میں مکمل پلے لسٹ کا لنک موجود ہے۔ یہ باکسز کیسے کھل گئے تھے؟ 2 تو ابھی تک جام ہیں، جن میں 2 عورتیں موجود ہیں، مارٹن نے کہا۔ پتہ نہیں، پہلے ان دونوں عورتوں نے باکسز کھول لیے تھے۔ میں نے انہیں بے ہوش کیا تو کارپر نے انہیں دوبارہ باکسز میں ڈال دیا اور مجھے حکم دیا کہ سارے باکسز جام کر دیے جائیں۔ میں نے جام کر دیے، لیکن پھر اچانک باکسز کھل گئے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے باس جیکارڈ، کارپر اور 2 مسلح افراد کو ہلاک کر دیا۔ بڑی مشکل سے میں نے انہیں بے ہوش کیا ہے، کراؤن نے کہا۔ لیکن باکسز کھل گئے، یہ لوگ باہر آئے اور پھر 4 افراد کو ہلاک کرنے تک تمہیں کافی وقفہ ملا ہوگا۔ تم انہیں ایک بٹن دبا کر بے ہوش کر سکتے تھے، تم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ مارٹن نے کہا۔ مارٹن، تم میرے دوست ہو، تم جانتے ہو کہ جب مجھے باتھ روم کی حاجت ہوتی ہے تو میں رک نہیں سکتا، اس لیے میں باتھ روم میں چلا گیا تھا۔ چونکہ باکسز جام تھے اور باس جیکارڈ، کارپر اور 2 مسلح افراد اندر موجود تھے، اس لیے میرے ذہن میں یہ بات نہ تھی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ میں جب واپس آیا تو یہ لوگ باس اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کر چکے تھے، کراؤن نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ویری بیڈ، تمہاری ذرا سی غفلت سے باس جیکارڈ، کارپر اور اس کے ساتھی ہلاک ہو گئے۔ اب تمہیں کورٹ مارشل سے کوئی نہیں بچا سکے گا، مارٹن نے کہا تو کراؤن کا رنگ زرد پڑ گیا۔ میرے دوست، فار گاڈ سیک مجھے بچا لو پلیز، کراؤن نے اس کے سامنے جھکتے ہوئے کہا۔ میری ایک شرط ہے، مارٹن نے کہا۔ مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے، کراؤن نے فوراً ہی جواب دیتے ہوئے کہا۔ تمہیں مجھے ہیڈ کوارٹر کا چیف بنانے میں میری مدد کرنا ہوگی۔ مجھے معلوم ہے کہ تمہارا یہاں کافی بڑا گروپ ہے۔ اگر یہ گروپ مخالفت نہ کرے تو میں آسانی سے یہاں کا چیف بن جاؤں گا۔ میرا بھی وعدہ ہے کہ میں یہاں کا باس بنتے ہی تمہیں اپنا نمبر 2 بنا دوں گا، مارٹن نے کہا۔ مجھے منظور ہے، میں نے تو تمہیں پہلے ہی کہہ دیا تھا، تم بے فکر رہو، تمہاری کوئی مخالفت نہیں کرے گا، کراؤن نے فوراً ہی جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، آؤ پھر انہیں ہلاک کر دیں، پھر جا کر میں چیف باس کو ساری صورتحال اس انداز میں بتاؤں گا کہ تمہاری غلطی سامنے نہیں آئے گی، مارٹن نے مطمئن ہوتے ہوئے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ چیف باس خود یہاں آ کر حالات کا جائزہ لیں، کیونکہ باس جیکارڈ کی موت ان کے لیے خاصا بڑا دھچکا ہوگی، اس لیے میرا خیال ہے کہ انہیں دوبارہ باکسز میں بند کر دیتے ہیں، اور پھر تم چیف باس کو ساری صورتحال بتا دو، پھر چیف باس جیسے کہے ویسے کر لینا، کراؤن نے کہا۔ لیکن تمہاری یہ باتھ روم جانے والی بات سامنے لانی پڑے گی، پھر کیا کرو گے؟ مارٹن نے کہا۔ یہ بات تم نہ بتانا، میں خود ہی کوئی آپریشنل خرابی کی بات کر لوں گا، کراؤن نے کہا۔ او ہاں، اس طرح بات واقعی بن جائے گی، اس تکنیکی خرابی کی وجہ سے باکسز بھی کھل گئے، مارٹن نے کہا۔ او نہیں، ورنہ تو مجھے فوراً موت کی سزا سنا دی جائے گی۔ میں صرف سکرین آف ہونے کی بات کروں گا، کراؤن نے کہا۔ ٹھیک ہے، اب یہ تمہارا کام ہوگا کہ تم خود چیف باس کو مطمئن کرو۔ بہرحال اچھی بات یہ ہے کہ یہ لوگ فرار نہیں ہو سکے۔ آؤ پہلے انہیں باکسز میں بند کر دیں، مارٹن نے کہا، اور کراؤن نے اسبات میں سر ہلا دیا اور پھر وہ دونوں ایک دوسرے کے پیچھے چلتے ہوئے آپریشن روم کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ پھر ہال میں داخل ہو کر ان دونوں نے مل کر عمران اور اس کے ساتھیوں کو ایک ایک کر کے واپس باکسز میں ایڈجسٹ کیا اور پھر باکسز بند کر دیے۔ آؤ اب میرے ساتھ چلو تاکہ چیف باس اگر تم سے تفصیل معلوم کرنا چاہے تو تم انہیں بتا سکو، مارٹن نے کہا، اور کراؤن نے ایک بار پھر اسبات میں سر ہلا دیا اور پھر وہ دونوں ہال کے دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ جولیا کی آنکھیں یک لخت کھلیں تو وہ بے اختیار چونک کر سیدھی ہو گئی۔ او یہ سب کیا ہے؟ یہ لوگ کیسے ہلاک ہو گئے ہیں؟ جولیا نے حیرت بھرے انداز میں سامنے پڑی ہوئی جیکارڈ، کارپر
اور 2 مسلح محافظوں کی لاشیں دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ اس کے ساتھی اسی طرح باکسز میں بند بے ہوش تھے۔ اسی لمحے صالحہ کے کرہانے کی آواز سنائی دی تو جولیا نے چونک کر صالحہ کی طرف دیکھا۔ صالحہ بھی ہوش میں آ رہی تھی، جبکہ عمران اور اس کے ساتھی بدستور بے ہوش تھے۔ یہ سب کیا ہے؟ صالحہ نے بھی ہوش میں آتے ہی حیرت بھرے لہجے میں کہا، میں خود بھی تم سے چند لمحے پہلے ہی ہوش میں آئی ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ سب کیا ہے اور کیسے ہوا ہے۔ ہمارے ساتھی تو باکسز میں بند ہیں اور بے ہوش بھی ہیں، پھر انہیں کس نے ہلاک کیا ہے؟ جولیا نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ یہاں کوئی خاص بات ہو گئی ہے، شاید یہاں بغاوت ہو گئی ہے، اس لیے اب ہمیں پہلے باکسز سے باہر نکلنا چاہیے، صالحہ نے کہا۔ لیکن یہ چھت سے نکلنے والی سرخ روشنی کا کیا کریں؟ جولیا نے کہا، جو ہوگا دیکھا جائے گا، آخر کوشش تو ضروری ہے، صالحہ نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے باکس کے سامنے والے حصے پر اپنی ٹھوڑی رکھ کر اسے دبایا، لیکن باکس نہ کھلا۔ ادھر جولیا نے بھی یہی کوشش کی۔ چونکہ وہ پہلے اس انداز میں باکسز کھول چکی تھیں، اس لیے جب اسی انداز میں دوبارہ کوشش کے باوجود باکسز نہ کھلے تو ان کے چہروں پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ یہ کیا ہوا؟ اس بار باکسز کیوں نہیں کھل رہے؟ صالحہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، میرا خیال ہے کہ سسٹم کو جام کر دیا گیا ہے، ورنہ یہ لازماً کھل جاتے، جولیا نے کہا۔ تو پھر اب کیا کیا جائے؟ صالحہ نے کہا، اس بار ان باکسز نے تو ساری ٹیم ہی بری طرح بے بس کر دی ہے، جولیا نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اگر ہماری آوازیں ان تک پہنچ رہی ہیں تو کیوں نہ ہم انہیں کسی طرح یہاں بلا لیں، صالحہ نے کہا۔ کس طرح؟ جولیا نے چونک کر کہا۔ کوئی بھی بہانہ کیا جا سکتا ہے، صالحہ نے جواب دیا۔ او نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے، ہم ان کے دشمن ہیں، دوست نہیں کہ وہ ہماری مدد کے لیے آ جائیں گے، ہمیں کچھ اور سوچنا ہوگا، جولیا نے کہا، اور صالحہ خاموش رہی۔ او ویری گڈ، او ویری گڈ، اچانک صالحہ نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی کھٹک کی آواز کے ساتھ ہی اس کا باکس کھل گیا تو جولیا بے اختیار ذہنی طور پر اچھل پڑی، کیونکہ جسمانی طور پر تو اچھلنے کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ یہ تم نے کیسے کھول لیا؟ کیا ہوا؟ جولیا نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ جولیا، تمہارے بازو حرکت کر سکتے ہیں، کیونکہ باکس ہمارے جسموں سے بہرحال زیادہ کھلے ہیں۔ سامنے کے رخ ایک تار کنارے کے ساتھ ساتھ جا رہی ہے، میری انگلی اچانک اس سے ٹکرا گئی تھی، میں نے اس تار کو کھینچا تو یہ کھل گیا۔ تم بھی کوشش کرو، یہ اب شاید اندر سے ہی کھل سکتا ہو، باہر سے نہیں، صالحہ نے باہر آ کر کہا تو جولیا نے اس بات میں سر ہلایا۔ او ہاں، واقعی تار ہے، جولیا نے اچانک کہا، اور پھر چند لمحوں بعد اس کا باکس بھی کھٹاک سے کھل گیا اور جولیا کے چہرے پر مسرت کے تاثرات ابھر آئے اور وہ باکس کھول کر باہر آ گئی۔ اب انہیں کیسے کھولیں؟ یہ تو بے ہوش ہیں، یہ کیسے اندر سے کھولیں گے؟ جولیا نے عمران اور دوسرے ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مردوں کے جسموں کے لحاظ سے یہ باکسز خاصے تنگ ہیں جولیا، اس لیے اگر یہ ہوش میں بھی ہوں تب بھی یہ اندر سے انہیں نہیں کھول سکتے، ہمیں ان کے آپریٹنگ روم میں جانا ہوگا، صالحہ نے کہا۔ او، ابھی تک تو وہ ریڈ ریز فائر نہیں ہوئی، آؤ جلدی کرو، یہ مشین گن اٹھا لو، میں دوسری مشین گن لے لیتی ہوں، جولیا نے کہا، اور صالحہ بھی ریڈ ریز کی بات سن کر بے اختیار چونک پڑی، اور پھر ان دونوں نے فرش پر پڑی ہوئی مشین گن اور مشین پسٹل اٹھا لیے، لیکن ابھی وہ دروازے کی طرف بڑھنے ہی لگی تھی کہ انہیں دروازے کی دوسری طرف سے تیز تیز قدموں کی آوازیں سنائی دیں۔ آنے والے کئی افراد تھے، وہ دونوں بجلی کی سی تیزی سے دروازے کی دونوں سائیڈوں میں دیوار کے ساتھ پشت لگا کر کھڑی ہو گئیں۔ چند لمحوں بعد دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور یکے بعد دیگرے 4 آدمی اندر داخل ہوئے۔ چونکہ وہ دونوں دروازے کے دونوں پٹوں کے پیچھے آ گئی تھیں، اس لیے اندر آنے والے انہیں نہ دیکھ سکے تھے۔ ارے یہ کیا ہوا؟ یہ عورتیں کہاں گئیں؟ ایک حیرت بھری آواز سنائی دی۔ ہم یہاں ہیں، اچانک جولیا نے دروازے کو دھکیل کر بند کرتے ہوئے کہا تو چاروں بجلی کی سی تیزی سے مڑے ہی تھے کہ جولیا کے ہاتھ میں موجود مشین گن نے گولیاں اگلنا شروع کر دیں اور حال کمرہ انسانی چیخوں سے گونج اٹھا۔ وہ چاروں ہی اچھل کر نیچے گرے تھے، ان میں سے 2 کے ہاتھوں میں مشین گنیں تھیں جبکہ 2 خالی ہاتھ تھے۔ صالحہ کو مشین گن چلانے کی مہلت ہی نہ ملی تھی، اس لیے وہ خاموش کھڑی رہی تھی۔ وہ چاروں چند لمحے تڑپنے کے بعد ساکت ہو گئے۔ جولیا نے گولیاں ان کے سینوں پر فائر کی تھیں، اس لیے وہ زیادہ دیر تک تڑپ بھی نہ سکے۔ ان میں سے ایک کو زندہ رہنا چاہیے تھا تاکہ اس سے معلومات حاصل کی جاتی، صالحہ نے کہا۔
نہیں ہو سکتا ہے کہ آپریٹنگ روم میں بھی ہمیں چیک کیا جا رہا ہو، آؤ چلیں، ہمیں پہلے اس آپریٹنگ روم پر قبضہ کرنا ہوگا، جولیا نے کہا اور مڑ کر تیزی سے دروازہ کھول کر باہر راہداری میں آ گئی۔ راہداری کے آخر میں ایک دروازہ تھا جو تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ جولیا نے اسے دھکیل کر چیک کیا۔ او، یہی آپریٹنگ روم ہے، لیکن یہ تو خالی ہے، تم یہاں ٹھہرو، میں چیک کرتی ہوں، جولیا نے آہستہ سے کہا، اور پھر وہ تیزی سے اندر داخل ہو گئی۔ میز پر موجود مشین کی سکرین پر اسی حال کا منظر ابھی تک نظر آ رہا تھا جس میں عمران اور اس کے ساتھی تھے۔ جولیا نے ملحقہ باتھ روم کو بھی چیک کیا، لیکن وہاں بھی کوئی آدمی نہ تھا، تو وہ تیزی سے مشین کی طرف لپکی اور پھر اس نے مشین کا پلگ ہی ساکٹ سے نکال دیا، کیونکہ مشین خاصی پیچیدہ تھی اور ویسے بھی اس کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ مشین کو سمجھنے کی کوشش کرتی، اس لیے اس نے بجلی کی سپلائی بند کر کے اسے مکمل طور پر آف کر دیا تھا، اور پھر وہ کمرے سے باہر آ گئی۔ مشین تو میں نے آف کر دی ہے، اس لیے چلو پہلے ساتھیوں کو ہوش میں لے آئیں، کیونکہ یہ خاصا وسیع و عریض ہیڈ کوارٹر ہے، اگر ہم الجھ گئیں تو شاید ہماری واپسی نہ ہو سکے، جولیا نے کہا، اور صالحہ نے اسبات میں سر ہلا دیا، اور پھر وہ دونوں دوڑتی ہوئیں واپس اس حال میں آ گئیں۔ تم باہر رکو، میں باکسز کھولنے کی کوشش کرتی ہوں، جولیا نے کہا، اور پھر تیزی سے آگے بڑھ کر اس نے سب سے پہلے عمران کے باکس کے آگے والے حصے کو پریس کیا تو کھٹاک کی آواز سے باکس کھل گیا اور جولیا خوشی سے اچھل پڑی۔ لیکن انہیں ہوش کیسے آئے گا؟ صالحہ نے کہا۔ وہ باکس کھلنے پر تیزی سے قریب آ گئی تھی تاکہ بے ہوش عمران کو جولیا کے ساتھ مل کر سنبھال کر باکس سے باہر نکال سکے، اور پھر انہوں نے عمران کو باہر نکال کر فرش پر لٹا دیا۔ اس کے ساتھ ہی جولیا نے عمران کا ناک اور منہ دونوں ہاتھوں سے بند کر دیا، لیکن جب کچھ دیر تک ایسا کرنے کے باوجود عمران کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار نہ ہوئے تو جولیا نے ہاتھ ہٹا لیے، لیکن اس کے چہرے پر تشویش کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ کوئی نوکدار چیز ڈھونڈو، اب اس کی گردن کے عقب میں کٹ لگانا ہوگا تاکہ خون نکلنے سے اعصاب کو تحریک مل سکے، جولیا نے کہا۔ نوکدار چیز تو نہیں ہے یہاں، صالحہ نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے جھک کر ایک لاش کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ اس کا خیال تھا کہ شاید کسی کی جیب میں کوئی خنجر وغیرہ موجود ہو۔ ارے عمران کو ہوش آ رہا ہے، ویری گڈ، اچانک جولیا نے مسرت بھرے لہجے میں کہا تو صالحہ تیزی سے سیدھی ہو گئی، اور پھر اس کے چہرے پر بھی مسرت کے تاثرات ابھر آئے۔ واہ، ایک نہیں دو، واہ، عمران نے آنکھیں کھولتے ہی کہا۔ جلدی کرو، ہم انتہائی نازک حالات میں ہیں، جلدی کرو، جلدی اٹھو، جولیا نے جھک کر عمران کو باقاعدہ جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ او تم، جولیا اور صالحہ، میں سمجھا تھا کہ میں جنت میں پہنچ گیا ہوں، عمران نے تیزی سے اچھل کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، صورتحال بڑی دھماکہ خیز ہے، صالحہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے دو دھماکے اکٹھے ہو جائیں تو ایسا ہی ہوگا، لیکن یہ سب کیا ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ او، یہ 4 نئی لاشیں وجود میں آ چکی ہیں، عمران نے ان لاشوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جنہیں جولیا نے فائرنگ کر کے ختم کیا تھا، اور جولیا نے جلدی سے اسے اپنے ہوش میں آنے سے لے کر اب تک کے سارے واقعات بتا دیے۔ او، مشین آف ہونے کی وجہ سے جام کرنے والا سسٹم بھی آف ہو گیا، عمران نے کہا، اور پھر ان تینوں نے مل کر چند ہی لمحوں بعد باقی باکسز کھول کر اپنے ساتھیوں کو باہر نکالا، اور پھر انہوں نے ان کے ناک اور منہ بند کر کے انہیں ہوش میں لانے کی کوششیں شروع کر دیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی اس طرح ہوش میں نہ آیا۔ تم تو ہوش میں آ گئے، لیکن یہ ہوش میں نہیں آ رہے، جولیا نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ بھی آ جائیں گے، ریڈ ریز کی وجہ سے بے ہوش ہیں، جس کی وجہ سے یہ فوراً ہوش میں نہیں آ رہے، لیکن لا محالہ ان کے ذہن پر سانس بند ہو جانے کی وجہ سے دباؤ پڑ گیا ہوگا اور رد عمل کا آغاز ہو چکا ہوگا، عمران نے کہا تو جولیا نے اسبات میں سر ہلا دیا، کیونکہ عمران کی بات وہ سمجھ گئی تھی کہ پہلے ہوش میں نہ آنے کے باوجود عمران کو از خود ہوش کیسے آ گیا تھا۔ چند لمحے انتظار کرنے کے بعد عمران نے ایک بار پھر جھک کر صفدر کا ناک اور منہ دونوں ہاتھوں سے بند کر دیا، اور اس بار اس کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہونے لگ گئے، تو جولیا اور صالحہ بھی آگے بڑھیں، اور پھر انہوں نے باقی ساتھیوں کے ساتھ بھی یہی کارروائی دوبارہ کرنی شروع کر دی۔ عمران بھی آگے بڑھا، اور پھر تھوڑی دیر بعد ایک ایک کر کے وہ سب ہوش میں آ گئے۔ آؤ اب اس ہیڈ کوارٹر پر ہم نے قبضہ بھی کرنا ہے،
اور اس کے اسی اسلحہ خانے میں کوئی بم بھی نصب کرنا ہے۔ آؤ، عمران نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھیوں نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ تنویر ہسپتال میں بیڈ پر سیدھا لیٹا ہوا تھا۔ اس کے جسم کو بیڈ کے ساتھ کلپ کر دیا گیا تھا، اس لیے تنویر صرف سر اور گردن کو حرکت دے سکتا تھا۔ اس نے ہوش میں آنے کے بعد وہاں موجود نرس سے اپنے اور خاور کے بارے میں پوچھنا چاہا، لیکن نرس کوئی جواب دیے بغیر خاموشی سے باہر چلی گئی تھی۔ اس لیے تنویر پڑا اب سوچ رہا تھا کہ وہ یہاں کیسے پہنچا اور اس ہسپتال کا تعلق کس سے ہے۔ اسے یاد تھا کہ وہ کس طرح ہٹ ہو گیا تھا اور اسے ہوش اس ہسپتال میں آیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دروازہ کھلا اور تنویر نے گردن موڑی تو ایک ادھیڑ عمر ڈاکٹر اندر داخل ہو رہا تھا۔ اس کے پیچھے وہی نرس تھی جو اسے بغیر کوئی جواب دیے باہر چلی گئی تھی۔ تمہیں ہوش آ گیا؟ ویری گڈ، تمہارے اندر واقعی بے پناہ قوت مدافعت ہے، ورنہ جس طرح تمہیں گولیاں لگی تھیں اور جس حالت میں تم یہاں لائے گئے تھے تو مجھے تمہارے بچ جانے کی 1% بھی امید نہ تھی، لیکن پھر شاید تمہاری قوت مدافعت نے کام دکھایا اور تم حیرت انگیز طور پر خطرے سے باہر آ گئے۔ اور اب بھی میرا خیال تھا کہ تمہیں ہوش کافی دیر بعد آئے گا، لیکن تمہیں ہوش آ گیا۔ ڈاکٹر نے جھک کر اسے چیک کرنے کے ساتھ ساتھ بولتے ہوئے کہا، مجھے یہاں کون لایا تھا؟ تنویر نے پوچھا۔ تمہارا ساتھی، وہ تمہیں فوجی جیپ میں لے آیا تھا، ڈاکٹر نے جواب دیا۔ اب وہ کہاں ہے اور یہ ہسپتال کس کا ہے؟ تنویر نے کہا تو ڈاکٹر نے ایک طویل سانس لیا۔ تمہارے ساتھی کو جیوس چینل والے گرفتار کر کے لے گئے ہیں اور تم بھی حراست میں ہو۔ باہر جیوس چینل کے 2 آدمی موجود ہیں اور اس ہسپتال کا تعلق بھی جیوس چینل سے ہے، ڈاکٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ ہسپتال کہاں ہے؟ کیا گوام پہاڑی کے قریب ہے؟ تنویر نے کہا، ہاں، گوام پہاڑی کو یہی سڑک جاتی ہے، اس کے مخالف سمت میں اس ہسپتال کو سڑک نکلتی ہے۔ یہ ہسپتال ایئر فورس آپریشنل سپاٹ کی ایمرجنسی کے لیے یہاں بنایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ علاقے کے دوسرے مریضوں کو بھی ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے۔ چونکہ تم دونوں فوجی جیپ میں آئے تھے اور غیر ملکی تھے، اس لیے جیوس چینل کے ہیڈ کوارٹر کو اطلاع دی گئی اور پھر وہاں سے لوگ آئے اور تمہارے ساتھی کو لے گئے، ڈاکٹر نے کہا اور واپس مڑ گیا۔ 1 منٹ ڈاکٹر، تنویر نے کہا تو ڈاکٹر مڑ آیا۔ کیا ہے؟ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ ڈاکٹر نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ یہ بتا دیں کہ میرے جسم کو آپ نے بیڈ کے ساتھ کیوں کلپ کیا ہوا ہے؟ کیا ایسا زخموں کی وجہ سے ہے یا آپ کا خیال ہے کہ میں اس حالت میں بھی فرار ہو سکتا ہوں؟ تنویر نے مسکراتے ہوئے کہا، اوہ ٹھیک ہے، میں کھول دیتا ہوں۔ چونکہ تم بے ہوش تھے اس لیے ایسا کیا گیا تھا تاکہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ یہاں سے فرار ہونے کی بات تو سوچنا ہی غلط ہے، کیونکہ اس حالت میں تم فرار کیسے ہو سکتے ہو؟ ڈاکٹر نے کہا اور پھر اس نے اس کے کلپ کھول دیے۔ شکریہ ڈاکٹر، تنویر نے کہا اور ڈاکٹر سر ہلاتا ہوا واپس مڑا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ نرس خاموشی سے اس کے پیچھے باہر چلی گئی تھی۔ دروازہ جیسے ہی بند ہوا، تنویر نے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش شروع کر دی، کیونکہ بہرحال اس نے یہاں سے فرار ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ گو اسے اٹھنے میں تکلیف تو کافی ہوئی، لیکن بہرحال وہ اٹھ کر بیٹھنے میں کامیاب ہو گیا، اور پھر وہ اپنی تکلیف کو برداشت کرنے کے لیے لمبے لمبے سانس لے رہا تھا کہ اچانک دروازہ کھلا اور 2 آدمی اندر داخل ہوئے۔ اوہ، تم اٹھ کر بیٹھ سکتے ہو، ٹھیک ہے، اب تمہیں لے جایا جا سکتا ہے، ان میں سے ایک نے کہا۔ کہاں؟ تنویر نے چونک کر پوچھا۔ ہیڈ کوارٹر، اور کہاں؟ ولسن، جا کر کار کا انتظام کرو اور کلپ ہتھ کڑی بھی لے آؤ، اس آدمی نے کہا تو دوسرا آدمی سر ہلاتا ہوا واپس مڑ گیا۔ میرا ساتھی کہاں ہے؟ تنویر نے پوچھا۔ اسے ہیڈ کوارٹر لے جایا گیا تھا اور یقیناً اب تک وہ ہلاک ہو چکا ہوگا، اس آدمی نے جواب دیا تو تنویر نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ کیا تم صرف اندازے سے بات کر رہے ہو یا تمہیں حتمی طور پر معلوم ہے؟ تنویر نے کہا، میں تو اس وقت سے یہاں ہوں، ویسے اندازہ ہی ہے کیونکہ باس کسی کو زیادہ دیر زندہ رکھنے کا قائل ہی نہیں ہے، اس آدمی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ایسی بات تھی تو پھر مجھے بھی یہاں گولی ماری جا سکتی تھی، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ باس نے تم سے پوچھ گچھ کرنا ہوگی، اس آدمی نے جواب دیا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور ولسن اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے 2 آدمی اسٹریچر اٹھائے ہوئے تھے۔ ولسن نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کلپ ہتھکڑی بھی اس آدمی کی طرف بڑھا دی۔ اسٹریچر کی ضرورت نہیں ہے، میں چل سکتا ہوں، تنویر نے نیچے اترنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، اور پھر وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ چند لمحوں کے لیے وہ لڑکھڑایا اور پھر اس نے اپنے آپ پر کنٹرول کر لیا۔
حیرت انگیز، تم واقعی حیرت انگیز ہو، اس آدمی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ایسی کوئی بات نہیں مسٹر، تنویر نے مسکراتے ہوئے کہا، میرا نام راجر ہے۔ اس آدمی نے کہا تو تنویر نے قدم بڑھائے اور پھر آہستہ آہستہ چلتا ہوا دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ ولسن، قانون کے مطابق اس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی پہنا دو، راجر نے کہا تو اس کی بات سن کر تنویر رک گیا۔ اس نے خود ہی اپنے دونوں ہاتھ اپنی پشت کی طرف کر دیے اور ولسن نے اس کے ہاتھوں میں کلپ ہتھ کڑی پہنا دی۔ تنویر یہ سب کچھ جان بوجھ کر رہا تھا کیونکہ اس نے بہرحال یہاں سے فرار ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا اور اس کے نقطہ نظر سے یہ لوگ اس کام میں اس کی مدد کر رہے تھے۔ جہاں تک کلپ ہتھ کڑی کا تعلق تھا، ظاہر ہے اسے اس کی پرواہ نہیں تھی کیونکہ وہ آسانی سے اسے کھول سکتا تھا۔ باہر لا کر اسے کار کی عقبی سیٹ پر بٹھا دیا گیا، پھر اس کے دائیں طرف راجر بیٹھ گیا تھا جبکہ ولسن نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تھی اور کار حرکت میں آ گئی۔ ہیڈ کوارٹر کہاں ہے؟ تنویر نے پوچھا۔ خاموش بیٹھو، راجر نے اس بار سخت لہجے میں کہا اور تنویر نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ کار ہسپتال سے نکل کر پہلے مین روڈ پر پہنچی اور پھر تیزی سے مڑ کر شہر کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ تنویر اب خاموش بیٹھا، دل ہی دل میں ان کے خاتمے اور کار پر قبضہ کرنے کا پلان بنا رہا تھا، لیکن پھر اسے اچانک خاور کا خیال آ گیا۔ اگر وہ جیوس چینل کے ہیڈ کوارٹر میں تھا تو پھر اسے بھی ہیڈ کوارٹر جانا چاہیے تاکہ وہ خاور کو وہاں سے نکال سکے، لیکن پھر اسے خیال آیا کہ خاور اپنی حفاظت خود کر سکتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ زخمی ہونے کی وجہ سے اس قدر جدوجہد نہ کر سکے کہ ہیڈ کوارٹر سے خود بھی باہر آ سکے اور خاور کو بھی لا سکے۔ اس لیے اس نے آخر کار یہی فیصلہ کیا کہ کار پر قبضہ کر لے۔ اس نے کلپ ہتھ کڑی کا بٹن پریس کر کے اسے کھول لیا تھا، لیکن اس کے دونوں بازو ویسے ہی اس کے عقب میں تھے۔ آخر بتانے میں کیا حرج ہے کہ ہیڈ کوارٹر کہاں ہے؟ تنویر نے کہا، سینا روڈ پر ہے، سینا کلب کے نام سے۔ اس بار راجر نے بتا دیا۔ شکریہ، اب ذرا کار سائیڈ پر کر کے روک دو، تنویر نے کہا۔ کیوں؟ راجر نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ولسن بھی اس کی بات سن کر چونک پڑا تھا۔ میں فرنٹ سیٹ پر بیٹھنا چاہتا ہوں کیونکہ اس سیٹ پر بیٹھنے کی وجہ سے میری ٹانگیں بہت سکڑ گئی ہیں اور میرے پیٹ پر سخت دباؤ پڑ رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اگر میں اسی انداز میں بیٹھا رہا تو شاید میں ہیڈ کوارٹر زندہ ہی نہ پہنچ سکوں، تنویر نے کہا۔ او اچھا ٹھیک ہے، راجر نے کہا اور اس نے ولسن کو کار ایک سائیڈ پر کر کے روکنے کے لیے کہا اور ولسن نے کار ایک سائیڈ پر کر کے روک دی۔ یہ میری طرف کا دروازہ کھول دو راجر، میرے ہاتھ تو بندھے ہوئے ہیں، تنویر نے کہا تو راجر نے اسبات میں سر ہلا دیا اور اپنی طرف کا دروازہ کھول کر وہ نیچے اترا تاکہ گھوم کر کار کی دوسری سائیڈ کا دروازہ کھول سکے کہ تنویر کا بازو بجلی کسی تیزی سے حرکت میں آیا اور اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہتھ کڑی پوری قوت سے سامنے بیٹھے ہوئے ولسن کے سر پر پڑی اور ولسن کے حلق سے چیخ نکلی اور وہ وہیں اسٹیئرنگ پر ہی ڈھیر ہو گیا۔ اسی لمحے راجر دوسری طرف پہنچ چکا تھا۔ تنویر نے بجلی کسی تیزی سے دروازہ کھولا اور دوسرے لمحے اس کا بازو راجر کی طرف لپکا اور راجر کا اوپر والا جسم اچھل کر کار کے اندر آیا ہی تھا کہ تنویر کا دوسرا بازو ایک بار پھر گھوما اور ہتھ کڑی پوری قوت سے راجر کے سر پر پڑی اور اس کا جسم یک لخت ڈھیلا پڑ گیا تو تنویر تیزی سے کھسکا اور دوسری طرف سے دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ سڑک سنسان پڑی ہوئی تھی۔ تنویر نے سب سے پہلے دروازہ کھول کر ولسن کو باہر گھسیٹا اور پھر وہ اسے گھسیٹتا ہوا سڑک کی سائیڈ پر موجود جھاڑیوں میں لے گیا۔ اسے وہاں چھوڑ کر وہ واپس آیا اور پھر اس نے راجر کو بھی اسی طرح گھسیٹ کر جھاڑیوں میں پہنچا دیا۔ اس کے بعد تنویر ان پر جھک گیا اور چند لمحوں بعد وہ دونوں اس کے ہاتھوں اپنی گردنیں تڑوا چکے تھے۔ تنویر نے ان کی تلاشی لی تو اسے ان کی جیبوں سے 2 مشین پسٹل مل گئے۔ اس نے مشین پسٹل اٹھائے اور واپس کار کی طرف مڑ گیا۔ چند لمحوں بعد کار تیزی سے آگے بڑھی چلی جا رہی تھی اور ظاہر ہے اس بار اسے تنویر ڈرائیو کر رہا تھا، لیکن اب وہ سوچ رہا تھا کہ اسے خاور کے لیے کیا کرنا چاہیے، لیکن اس کی پوزیشن ایسی تھی کہ وہ تیز حرکت نہ کر سکتا تھا۔ اتنی سی جدوجہد کرنے سے ہی اس کے زخموں میں شدید تکلیف شروع ہو گئی تھی۔ کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا، تنویر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور پھر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس سینا کلب کو ایک نظر دیکھ لے اور پھر وہ مطمئن ہو کر آگے بڑھتا چلا گیا۔ شہر میں داخل ہو کر وہ سینا روڈ کی طرف بڑھنے لگا۔ اسے چونکہ تل ابیب کا تمام نقشہ یاد تھا،
اس سینا روڈ پر پہنچنا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہ تھا، اور پھر تھوڑی دیر بعد سینا کلب کی عمارت کے سامنے پہنچ گیا۔ سرخ پتھروں کی بنی ہوئی عمارت خاصی وسیع و عریض تھی۔ اس نے کار سامنے سڑک کے کنارے روکی اور غور سے اس عمارت کو دیکھنے ہی لگا تھا کہ اچانک ایک کار باہر نکلتی نظر آئی، اور تنویر اس کی ڈرائیونگ سیٹ پر موجود عمران کو دیکھ کر بے اختیار اچھل پڑا۔ اس کے ساتھ جولیا بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ عقبی سیٹوں پر دوسرے ساتھی موجود تھے، اور پھر اس کے پیچھے دوسری کار بھی باہر آ گئی اور دوسری کار میں اسے خاور بیٹھا نظر آ گیا۔ دونوں کاریں تیزی سے مڑ کر آگے چلی گئیں تو اس نے کار سٹارٹ کی اور اسے پوری تیزی سے دوڑاتا ہوا ان کاروں کے پیچھے چل پڑا۔ پھر ایک موڑ پر ٹریفک سگنل بند ہونے کی وجہ سے دونوں کاریں رک گئیں تو تنویر نے اپنی کار عمران کی کار کی سائیڈ میں لے جا کر روک دی۔ ارے تنویر تم! عمران نے چونک کر کہا، اور پھر باقی ساتھی بھی چونک کر حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگے۔ اسی لمحے اشارہ کھل گیا اور دونوں کاریں آگے بڑھیں، لیکن اب تنویر اطمینان سے ان کے پیچھے کار دوڑاتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ اس نے سمجھ لیا تھا کہ کسی طرح عمران اور اس کے ساتھیوں کو خاور کے ہیڈ کوارٹر پہنچنے کا علم ہو گیا ہوگا، اس لیے وہ اسے نکال کر لا رہے تھے، لیکن وہ اس بات پر حیران تھا کہ وہ اس طرح باہر آئے تھے کہ جیسے خاور اندر کلب میں بیٹھا ہوا انہیں مل گیا تھا۔ اور پھر جب کاریں ایک کالونی میں داخل ہو کر ایک کوٹھی کے گیٹ پر پہنچ کر رکیں تو تنویر نے بھی کار ان کے پیچھے روک دی۔ کار سے صدیقی اترا اور اس نے گیٹ پر موجود مخصوص تالا کھولا، اور پھر اندر جا کر اس نے پھاٹک کھول دیا تو دونوں کاریں اندر داخل ہوئیں، اور تنویر نے بھی کار سٹارٹ کی اور اندر پہنچ کر اس نے اس کے پیچھے کار روک دی۔ سب ساتھی کاروں سے اتر کر تیزی سے تنویر کی طرف لپکے۔ تم تو ہسپتال میں تھے، خاور نے قریب آ کر کہا تو تنویر مسکراتا ہوا نیچے اتر آیا۔ ارے تم تو زخمی ہو، زیادہ حرکت مت کرو، عمران نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیتے ہوئے کہا۔ میں تو خاور کو چھڑوانے کے لیے ہیڈ کوارٹر پر ریڈ کرنا چاہتا تھا، لیکن آپ لوگ پہلے ہی اسے لے آئے، تنویر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہم تو سوچ رہے تھے کہ یہاں پہنچ کر میک اپ وغیرہ کر کے ہسپتال جا کر تمہیں لے آئیں گے، لیکن تم خود ہی پہنچ گئے، خاور نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر وہ سب کوٹھی کے اندر بڑے کمرے میں پہنچ گئے۔ تم کیسے آئے؟ عمران نے پوچھا تو تنویر نے ہوش میں آنے سے لے کر ہیڈ کوارٹر تک پہنچنے کی ساری تفصیل بتا دی۔ گڈ شو، اس حالت میں بھی تم نے کارنامہ سر انجام دیا ہے، ویری گڈ، عمران نے تحسین آمیز لہجے میں کہا۔ شکریہ، لیکن تم ہیڈ کوارٹر میں کیسے داخل ہوئے اور تمہارا تعاقب بھی نہیں ہوا؟ یہ سارا کیا چکر ہے؟ تنویر نے کہا۔ ابھی تفصیل سے بتاتے ہیں، ایک منٹ، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے سامنے میز پر پڑے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ آخر میں اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا۔ لارڈ ہاؤس، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ چیف باس سے بات کراؤ، میں ہیڈ کوارٹر سے بول رہا ہوں، عمران نے لہجہ بدل کر بات کرتے ہوئے کہا۔ کون بول رہا ہے؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ تم بات کراؤ جلدی، ورنہ ہیڈ کوارٹر کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے، عمران نے تیز لہجے میں کہا۔ ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، چند لمحوں بعد ایک بھاری سی آواز سنائی دی اور عمران سمجھ گیا کہ بولنے والا لارڈ بوف مین ہے۔ لارڈ بوف مین، میں علی عمران بول رہا ہوں، عمران نے مسکراتے ہوئے اپنے اصل لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ تم کیا مطلب؟ یہ تم ہیڈ کوارٹر سے کیسے بول رہے ہو؟ دوسری طرف سے انتہائی بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا گیا۔ میں ہیڈ کوارٹر سے نہیں بول رہا، میں نے اس لیے فون کیا ہے کہ تمہیں بتا دوں کہ تمہارا جیوش چینل ہیڈ کوارٹر تباہ کیا جا رہا ہے، وہاں تمہارے سب افراد ہلاک ہو چکے ہیں، اور میرے ہاتھ میں ایک انتہائی طاقتور بم کا ڈی چارجر موجود ہے، اور یہ بم ہیڈ کوارٹر کے اسلحے کے ذخیرے میں موجود ہے۔ اب میں صرف بٹن پریس کروں گا اور تمہارا ہیڈ کوارٹر تنکوں کی طرح بکھر جائے گا۔ اس کے بعد تمہارے لارڈ ہاؤس کا نمبر آئے گا، اور سب سے آخر میں ایرو میزائل لیبارٹری کا۔ اگر میں چاہتا تو پہلے تمہارے لارڈ ہاؤس کو اڑا دیتا، لیکن میں نے ایسا اس لیے نہیں کیا تاکہ تم خود صدر صاحب کو بتا سکو کہ تمہارے جیوش چینل ہیڈ کوارٹر کا کیا حشر ہوا ہے، اس جیوش چینل کا جسے تم نے ناقابل تسخیر سمجھ لیا تھا، اور جس کے تحت تم نے پوری دنیا میں سازشوں کے جال پھیلانے کی کوششیں کی ہیں، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا، اور پھر جیب سے ڈی چارجر نکال کر اس نے پہلے اس کا ایک بٹن پریس کیا تو ڈی چارجر پر زرد رنگ کا بلب جل اٹھا، اور پھر عمران نے مسکراتے ہوئے دوسرا بٹن پریس کر دیا،
اس کے ساتھ ہی زرد رنگ کا بلب بجھ گیا اور ساتھ ہی سرخ رنگ کا بلب جلا اور پھر بجھ گیا۔ عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ڈی چارجر میز پر رکھ دیا۔ پھر نہ صرف اس کا بلکہ اس کے سارے ساتھیوں کے چہرے بے اختیار کھل اٹھے، کیونکہ جیوش چینل ہیڈ کوارٹر کی تباہی اسرائیل کے لیے واقعی ایک بہت بڑا دھچکا تھا، اور انہیں یقین تھا کہ جیوش چینل کے اس ناقابل تسخیر ہیڈ کوارٹر کی تباہی لارڈ بوف مین کی کارکردگی پر ایک کاری ضرب ثابت ہو سکتی تھی۔ اس لیے ان سب کے چہرے واقعی اس کامیابی پر کھل اٹھے تھے۔